مریض مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کروانے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ملت تشیع کے عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات۔ ملت تشیع کے علماء حقہ جو اس دنیا سے سفر آخرت کی طرف چلے گئے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ملت تشیع کے بزرگ علماء جو مریض ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مدرسے کے بانی، مدرسے کو بنانے والے، بنیاد رکھنے والے مرحوم و مغفور عارف خان سیال کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و اہل بیت محمد بآواز بلند صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ فی الارضین، امام زماننا و صاحبنا و مولانا وولی امرنا وحبیبنا وطبیبنا
وونيسنا ومؤنسنا كهف الحصين ويا المزتر المستكين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وارث عزاداری، وارث دوران، وارث اسلام، وارث دین خدا، حضرت کی ذات اقدس سے خصوصی نصرت اور مدد اور حمایت حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن الکریم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وأنا من حسین احب اللہ من احب حسینا وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا حسین صبتم من الاسباط۔ باواز بلند صلوات۔ خداوند متعال اپنی بے مثل و بے مثال کتاب قرآن کریم سورہ آل عمران، آج تک تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ سورہ آل عمران اور سورہ کا نمبر قرآن مجید میں تیسرا ہے، آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اللہ ان آیات کے ذریعہ فیصلہ فرما رہا ہے کہ کون کائنات میں کتنا افضل ہے۔ توجہ ہے کہ کائنات کے اندر کون کتنا افضل ہے، کس کا مقام کیا ہے، وہ کون ہیں جن کا کلمہ پڑھنا واجب ہے، وہ کون ہیں اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو کافر ہیں۔ توجہ ہیں، وہ ہستیاں کون ہیں کہ اگر ان سے بغض رکھے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرا حبیب، اے میرا رسول، اے میرا نبی، خبردار کر دو ان لوگوں کو۔ توجہ ہے، خبردار کر دو ان لوگوں کو جو مجھ اللہ سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اس دعوے میں سچے ثابت ہونا چاہتے ہیں تو ان کو کہو وہ تیرے پیچھے پیچھے چلے۔ جب وہ تیرے پیچھے پیچھے چل لیں گے تو میں اللہ خود ان سے محبت رکھوں گا، اور جب میں ان سے خود محبت رکھوں گا تیرے نقش قدم پر چلنے سے پہلے، تیری خدمت میں آنے سے پہلے، تیری پیروی اور اتباع سے پہلے جتنے انہوں نے گناہ کیے ہیں سارے تیری اتباع کے صدقے سے معاف کر دوں گا۔ توجہ ہے، سارے گناہان معاف کر دوں گا۔ یاد رکھو میں اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں، لیکن اس کے لیے جو محمد کے دروازے کی چوکٹ پر جھکے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اے میرا حبیب، اگر اس بشارت سے
فائدہ نہیں اٹھاتے، پھر آگے نظارت بھی ان کو سنا دو۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تیری اطاعت اور اتباع والی، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، نہ میری بات مانی نہ تیری بات مانی اور تجھ سے منہ مروڑ کر اگر کسی اور طرف نکل گئے تو ان کو بتا دو قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، جو تجھ سے منہ موڑتا ہے وہ کافر ہے، میں کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس آیت مجیدہ نے بتا دیا اب کسی اور سابق نبی کی شریعت نہیں چلے گی۔ توجہ ہے؟ اب نہ دین عیسوی چلے گا، نہ موسوی چلے گا، نہ کسی اور نبی کا قانون چلے گا۔ جو ابراہیم کا دین ہے وہ اصل اسلام ہے، وہ اسلام کے اندر اللہ نے جم کر دیا۔ دین ابراہیم انسانیت کے حوالے سے پرائمری کی ڈگری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے دین ابراہیم کو ترقی دے کر اسلام میں داخل کر کے اسلام کے لیے محمد مصطفیٰ کو پی ایچ ڈی کا استاد بنا دیا۔ توجہ ہے؟ اب تمام قوانین، تمام ادیان، تمام کتابیں قرآن کے اندر موجود ہیں، اور قرآن کا استاذ محمد مصطفیٰ ہے، یا وہ ہستی استاذ ہے جس کو رسول نے فرمایا یا علی فعلوں کا فعلی، تیرا فعل میرا فعل ہے۔ توجہ ہے؟ رسول کے بعد استاذ کون ہے؟ اگر تو استاذ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، استاذ حق کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور قبر پر گرتا ہے، نہ تو اس کا بن سکتا ہے، وہ اپنے آپ کا نہیں بن سکا۔ جب تو گرا غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں کھو کر پا جا سراغ زندگی۔ توجہ ہے؟ اپنے نفس کے اندر اپنے اللہ کو تلاش کر۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، میں تو تیرے اندر رہتا ہوں، تو کہاں تلاش کرتا پھرتا ہے؟ میں تیری شہرگ حیات سے تیرے قریب ہوں، تو مجھ سے دور ہے۔ تو میرے قریب نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک میرے قرآن کے قریب نہیں آتا۔ میرا قرآن سمجھ آئے گا اس وقت تک نہ جب تو علی کے چوکھٹ پر جھکے گا۔ توجہ ہے؟ جب تو علی کی چوکھٹ پر جھکے گا تو پھر ہی تجھے قرآن سمجھ آئے گا۔ قرآن والا علی ہے، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن میں رہتا ہے، علی کسی بت خانے میں نہیں رہتا۔ توجہ ہے؟ علی کسی بت خانے میں نہیں رہتا، علی قرآن میں رہتا ہے۔ اور جس نے علی کو تلاش کرنا ہے، جس نے علی کو پانا ہے، اس کو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ قرآن سمجھ آئے گا تو علی سمجھ آئے گا، ورنہ جیسے دوسرے قرآن کرتے ہیں، قرآن والے کو پشت کرتے ہیں، تیرا بھی وہی حال ہوگا۔ توجہ ہے؟ حسین منی، حدیث مبارکہ کا ترجمہ بھی کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ حسین منی
وَأَنَا مِنْ حُسَيْن حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین. یہ منی کا معنی کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے حسین منی. فارسی میں اس کی شرح میں کہا گیا ہے منیت. یہ منیت حسین کیا ہے؟ توجہ رکھیں ذرا، اس کو سمجھنا ہے. حسین و منی کو توجہ رکھیں تو حسین کی معرفت حاصل کر. حسین رسول اللہ میں سے ہے. ابھی حدیث بیان ہو رہی تھی، اولنا محمد وَأَوْسَطُنَا وَآخِرُنَا. محمد سارے ہیں، رینک جدا جدا ہے. محمد سارے ہیں، ایک جیسے ہیں. جتنا طاہر و طیب محمد ہے اتنا ہی طاہر اور طیب آخری امام مہدی ہے. رینک جدا جدا ہے. محمد نبی ہے، علی نبی نہیں ہے. محمد رسول ہے، علی رسول نہیں ہے. لیکن رسالت اور نبوت کے اندر جو علی کا مقام ہے وہ وہی ہے جو بدن کے ساتھ سر کی نسبت ہوتی ہے. یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے. علی منی، حدیث مبارکہ پر توجہ رکھیں. علی منی کالرأس من الجسد. رسول فرماتے ہیں علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو بدن کے ساتھ سر کی ہوتی ہے. اگر سر اتار دیا جائے بدن کسی کام کا نہیں، علی کو چھوڑ دیا جائے دین اور نبوت کسی کام کی نہیں. توجہ ہے. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. پہچاننا ہے نبوت کو، پہچاننا ہے رسالت کو. توجہ ہے. اگر علی سے دور ہو نبوت اور رسالت نہیں سمجھ آ سکتی. اگر کسی انسان کے بدن پورا اس کا بے شک ظاہر ہو، اس کے منہ پر سر پر کپڑا لپیٹ دیا جائے، پہچان نہیں آئے گا یہ کون ہے. توجہ ہے. پہچان نہیں آئے گی یہ کون ہے. نبوت بغیر علی کے ایسے ہی ہے. نبی بغیر علی کے ایسے ہی ہے. اگر بدن کی پہچان کرنی ہے، اگر انسان کو پہچاننا ہے، توجہ میری طرف ہے، اگر انسان کو پہچاننا ہے یہ کون ہے، آپ ہاتھ نہیں دیکھتے، پاؤں نہیں دیکھتے. توجہ ہے. ہاتھ نہیں دیکھتے، پاؤں نہیں دیکھتے، اس کو سر سے دیکھتے ہیں، اس کا مہاندرہ دیکھتے ہیں، اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں. کون سی آنکھیں؟ جن کے لیے محمد نے فرمایا الحسن والحسین قرۃ عینی. وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین ہے. توجہ ہے. رکھیں حسن حسین نال بغض آنکھیں میں وڈا نبی دا چاچا لگدا ہے. توجہ ہے نا. پریشان تو نہیں ہو گئے. آگے بڑھوں. یا علی تیری مثال مجھ سے وہی ہے جو بدن کے ساتھ سر کی ہوتی ہے. آگے بڑھیں. جب اگر کسی کا چہرہ چھپا ہوا ہو تو آپ چہرے سے وہ نقاب نہ اٹھائے یا اٹھانے نہ دے. اس شخص کو پہچانا جاتا ہے اس کی آواز سے. توجہ رکھیں ذرا، اپنے ذہن کو کھول کر بیٹھیں. کس سے پہچانا جائے گا؟ آواز سے پہچانا جائے گا. کون پہچانا جائے گا؟ جس کا منہ ڈھکا ہوا ہے،
جس کا منہ چھپا ہوا ہے، تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب نبی معراج پر گئے، معراج پر جب اللہ نے نبی سے گفتگو کی، بتا لہجہ کس والا تھا؟ تمام مسلمانوں کی کتابوں کے اندر معراج کے واقعات کے اندر درج ہے۔ رسول اکرم سوال کرنا چاہتے تھے، دل میں خیال آیا، اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے تو کیا سوچ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ۔ رسول اکرم دل میں سوچ رہے تھے، خیال آیا کہ یہ آواز کا لہجہ تو میرے علی بھائی والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا حبیب مجھے پتہ ہے تو کیا سوچ رہا ہے، میں نے یہ لہجہ کیوں یہاں عرشوں کے آگے، عرش پر نہیں، یہ واقعہ عرش کے آگے کا ہے، جہاں تک آج تک کوئی دنیا کی طاقت نہیں جا سکی سوائے محمد مصطفیٰ کے۔ جس جگہ وہ وعدہ ہے، وہ وعدہ گاہ جس تک حبیب خدا گئے تھے، سدرۃ المنتہا، توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے، سدرۃ المنتہا کے پاس جب تمام ملائکہ کا سردار علی کا شاگرد جبریل پہنچا، یا رسول اللہ ساڑھی بس پروٹوکول ختم۔ جبریل رسول کو معراج پر لے کر جانے کا راہبر و رہنما نہیں، پروٹوکول آفیسر ہے۔ مطلب تو سمجھیں یا علی مطلب تو سمجھے نبی نو راہ نہ آندے ہن، نہ ایسا مت سوچنا۔ جب تیرے علاقے میں تیرا وزیر اعظم آئے گا، تیرے جھنگ کے بڑے بڑے پروٹوکول کے لیے شہر سے باہر کھڑے ہوں گے، ایسا ہے نا؟ جب اللہ کے عالمین کی رحمت عرشوں پر کئی، جبریل پروٹوکول آفیسر ہے، راہبر و رہنما نہیں ہے محمد مصطفیٰ کا کوئی بھی۔ جبریل علیہ السلام پروٹوکول آفیسر ہے۔ پروٹوکول آفیسر جب کوئی خفیہ بڑوں کی ملاقات ہونی ہوتی ہے، دروازے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے یہ نہیں ہے آپ کے ہاں؟ یا رسول اللہ ساڑھی بس آگے اگر اتنا بھی بڑھوں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں نہیں جانتا آگے کیا ہے۔ توجہ رکھیں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے ادھر جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے میں نے کدھر جانا ہے۔ توجہ ہے، ایک جملہ بھی نہیں ملے گا پوری ہسٹری آف دا اسلام و غیر مسلمین ہسٹری میں بھی یہ جملہ نہیں ہے محمد نے کہا ہو جبریل میں اب کیا کروں، ایک جملہ بھی نہیں ملے گا پوری ہسٹری آف دا انسانیت۔ تمام ہسٹریوں کو دیکھ لیں، چاہے تورات والوں کی شرحیں دیکھ لیں، چاہے انجیل والوں کی دیکھ لیں، کوئی ایک ایسا کسی نے ایک جملہ لکھنے کی جرت نہیں کی ہے جی نہیں، کہ جبریل حضرت رسول اکرم نے کہا میں آگے کیسے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، ایسے چلے اس راستے پر جیسے ہر روز چلتے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، بہت لمبا سفر آگے نہیں بیان کر سکتا، بس اتنا ہی۔ جب سوچ آئی دل میں کہ یہ لہجہ میرے بھائی علی والا ہے، اللہ نے فرمایا مجھے پتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی مہمان نواز نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی میزبان نہیں ہے، اور تجھ سے بڑھ کر کوئی قدر و قیمت والا مہمان نہیں ہے۔ میں تیری مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا تیرے دل کے اندر ہے میرے حبیب کہ تو کون سی چیز سے خوش ہوتا ہے۔ توجہ ہے، میں نے دیکھا تیرے دل کے اندر ہے میرے حبیب کہ تو کون سی چیز سے خوش ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے مہمان کی خواہش تلاش کرتے ہیں، کیڑی ڈش پسند کریں دا ہے، کبھی سیکٹری سے پوچھیں گے، کبھی دوست سے، اگر ڈائریکٹ بندہ جرت نہ کرے نا اس کے ساتھ والوں سے، ہیں صحیح کیڑا کھانا پسند کریں دیں، ہے نا مہمان نوازی کے تقاضوں میں۔
تو اے میرے حبیب میں نے دیکھا تیرے دل کے اندر، میں جانتا ہوں کہ تو کس چیز سے خوش ہوتا ہے، تو میری پوری عالمین کی دنیا میں تیرے دل کا سکون تیرے بھائی علی کی آواز ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ توجہ ہو گئی؟ علی تو سڑیا نہ کر، علی کو علی سے جلا نہ کر۔ ایک حدیث نقل کر دوں یہاں، دو صحابیوں نے حدیث نقل کی ہے سنن ترمذی شریف کے اندر، حدیث درج ہے۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث کے راوی کا نام صحابی رسول خدا ابو سعید خدری ہے۔ کیا نام ہے؟ ابو سعید خدری۔ یہ کون سے صحابہ کے گروہ میں سے ہیں؟ صحابہ دو گروہوں میں تقسیم ہیں، ایک گروہ انصار ہے، ایک گروہ مہاجرین ہیں۔ گروہ انصار وہ صحابہ ہیں جو مدینے کے اندر ہی رہتے تھے، جنہوں نے رسول کو بلایا تھا۔ مہاجرین وہ صحابہ کرام ہیں جو رسول اللہ سے پہلے مکے سے ہجرت کر کے آئے یا رسول اکرم کے بعد مکے سے ہجرت کر کے آئے، یہ سارے مہاجرین کہلواتے ہیں۔ ایک حدیث گروہ صحابہ یہ مہاجرین سے ہے، ایک حدیث گروہ صحابہ یہ انصار میں سے ہے۔ ابو سعید خدری انصاری ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس چچازاد مولا علی و شاگرد مولا علی صحابی ہے۔ کون سے گروہ سے؟ مہاجرین میں سے۔ مضمون حدیث کا ملتا ہے۔ میں پہلے حضرت ابو سعید خدری کی حدیث نقل کرتا ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انصار، ادھر عبداللہ ابن عباس نے کہا ہم گروہ صحابہ، ادھر الفاظ کیا ہیں؟ ہم گروہ انصار، ادھر الفاظ کیا ہیں؟ گروہ یا ہم صحابہ۔ جب کسی کو پرکھنا چاہتے تھے جو ہماری محفل میں آ کر بیٹھ جاتا تھا اصل میں منافق ہوتا تھا۔ بتا، منافق کی وردی جدا ہے، سینگن کو اندے کوئی علیحدہ کپڑے نا۔ منافق ہوتا ہے وہی جو اس جیسے کپڑے لباس پہن کر زبان بھی اس جیسی استعمال کرتا ہے جس کی اس نے انٹیلیجنس جمع کرنی ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ گروہ انصار و گروہ صحابہ، رسول اکرم کے صحابہ فرماتے ہیں جب اگلا جملہ بہت قابل غور ہے، جب ہم صحابہ کی محفل میں آ کر کوئی منافق بیٹھ جاتا تھا، پتہ چلا صحابہ کی محفل میں منافق ہیں۔ یہ تو قرآن نے بھی کہا، میں تو حدیث کی بات کرتا ہوں۔ پتہ چلا، میں لفظ منافق کی ڈیفینیشن نہیں بتاتا، بہت بریک اور نازک عربی کے حوالے سے منافق کون ہوتا ہے۔ منافق کا مادہ ہے نفقہ، نون فیت کاف دو نقطے علی۔ نفقہ کا معنی پتہ کیا ہے؟ روٹی پکاتے ہیں نا آپ، اس کے اوپر ہوا جب روٹی کے اندر بھر جائے ایک پاپڑ اٹھتا ہے، کمزور سا ہوتا آٹے سے ہے، اس پاپڑ کو عربی میں نفقہ کہتے ہیں۔ آگے چلیں،
صحرائی چوہے کو منافق کہتے ہیں، صحرائی چوہے کو منافق کہتے ہیں۔ میں یہاں ڈیفینیشن تھوڑی سی بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے منافق ہوتا کون ہے۔ صحرائی چوہا جو ہوتا ہے صحرا میں رہنے والا، اس کے اوپر ایک لفظ صادق آتا ہے منافق، اس کے پاس وہ نفقہ ہوتا ہے۔ صحرائی چوہا اپنے دشمن سے بچنے کے لیے بل کھودتا ہے، ادھر سے کھودتا کھودتا پھر اس کو نیچے سے زمین کی طرف اوپر لے جاتا ہے، آخر پر جا کر ایک بریک زمین کی تہ مثل اس پاپڑ چھوڑ دیتا ہے۔ توجہ رکھیں، مثل اس روٹی کے پاپڑ آخر پر جا کر ایک زمین کی بریک تہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صحراؤں میں یا زمیندارہ کرنے والے لوگ جب کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں، کبھی کبھی پاؤں کھرپ زمین کے اندر جاتا ہے، وہ نفقہ ٹوٹتا ہے تو آپ کا پاؤں نیچے چوہے منافق کی گھور میں جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اس صحرائی چوہے منافق نے وہ نفقہ بنایا کیوں ہے؟ جب صحرا میں سانپ اس کو کھانے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے، یہ اپنی بل میں چھپتا ہے، دوڑتا ہے، اگر سانپ پیچھے آ جائے جا کر اس نفقہ کو ٹکر مارتا ہے، نفقہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ منافق ایسے ہی چھپتا ہے۔ توجہ ہے؟ ڈیفینیشن آف دا منافق کیا ہے؟ یہ شہید مطہری کی شرح بتا رہا ہوں جو انہوں نے منافقی کی ہے۔ توجہ رکھیں، صحابی محترم نے فرمایا جب وہ منافقین، ہون جاگ ذرا، جب وہ منافقین ہم صحابہ کی محفل میں صحابہ والا لباس پہن کر داڑھی صحابی والی، صحابہ کی محفل میں جب بیٹھ گیا تو ساکو پتہ کے میں چلے نمازاں ساڑھے کٹھے پڑھ دے، نمازاں ساڑھے کٹھے پڑھ دے، تے داڑھی ساڑھے طرح وڈی وڈی رکھی ہوئی ہے، کپڑے ہی ساڑھے آلین، زبان ہی ساڑھی ہے، ہون ساکو پتہ کے میں چلے کہ اے منافق ہے۔ لگانا چاہیے پتہ۔ تو یہ کسوٹی رسول اکرم نے دی بتائی ابو سعید خدری نے۔ ابو سعید خدری عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب ہم صحابہ کی محفل میں منافقین آ کر چھپ کر بیٹھ جاتے تھے تو ہم ان کو پہچاننے کے لیے، صحابی کہہ رہا ہے، ہم ان کو پہچاننے کے لیے اپنی محفل میں علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ یا علی یا علی، میرا مشکل کشا مولا علی مولا علی مولا، میرا مشکل کشا مولا علی مولا علی مولا، میرا حاجت روا مولا علی مولا، علی مولا، میرا مولا میرا مولا علی مولا، علی مولا، یا علی یا علی یا علی یا علی، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ توجہ رکھیں، حدیث آپ کے سامنے آ گئی تو ہم کیا کرتے تھے؟ علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر، علی کا ذکر، اور ذکر تو علی کا کرتا ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں ہے، ہم علی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ تو کمال اللہ نے علی کو دیا ہے، ہم علی علی کرتے ہیں، اللہ اپنی عبادت لکھتا ہے۔ توجہ ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے،
پھر کیا کرتے تھے؟ چہروں کو دیکھتے تھے، چہروں کو دیکھتے تھے۔ یہاں تیری زبان میں ترجمہ کروں گا۔ علی دے ذکر سنن دے نال جندے سینے چ لگ دی ہے سٹ، تے اندے متھے تے پاؤندا ہے وٹ، ڈھڈ چ مروڑ اٹھے تا متھے تے وٹ پاؤندا ہے۔ آج کا مسلمان تو بھی کر ذکر علی کا، پھر دیکھ لوگوں کے چہروں کو، جندے سینے چ لگے سٹ، جندے متھے تے لگے وٹ، مار نارا علی دا پتہ لگ سی یو منافقی۔ یا علی یا علی، تو علی کو نہیں جانتا ہے، تو علی کو نہیں جانتا۔ علی کی آواز اللہ نے وہاں پیدا فرمائی محمد مصطفیٰ کی دل کی خوشی کے لیے۔ اے نہ کوئی عقیدہ رکھے کو کوئی ہاتھ نکلے آمدے چنگوٹھی ہے، یہ نہیں ہے، صرف آواز خلق فرمائی تھی اللہ نے۔ انسان کی پہچان آواز سے ہوتی ہے یا چہرے سے ہوتی ہے؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، اہل سنت کی حدیث ہے۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، آپ کی حدیث کیا ہے؟ النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ۔ وہ حدیث مقید کرتی ہے کہ فقط علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ہماری حدیث ہے النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ، اگر علی پشت کر کے چل رہا ہو ادھر سے بھی دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ ہے؟ وہ حدیث مقید ہے کہ النظر الی وجہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ہماری حدیث کیا ہے؟ النظر الی علی، الی علی، الی علی، علی کی طرف دیکھنا، علی کی جوتی کو دیکھنا۔ علی کی عبا کو دیکھنا، علی کے پیراہن کو دیکھنا۔ آگے چلیں، آگے چلیں، علی کے پیراہن کو دیکھنا، علی کے لباس کو دیکھنا، علی کی قبر کو دیکھنا۔ یہ تیری حدیث سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ علی کی قبر کو دیکھنا، علی کے نام پر منسوب چیز کو دیکھنا، علی کے فرزند عباس کو دیکھنا، علی کو دیکھنا ہے۔ مولا حسین تو بہت بلند ہیں، توجہ ہے؟ علی کے فرزندوں کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت۔ علی کی آواز اللہ نے اسی لیے پیدا کی تھی، توجہ رکھیں، علی کی آواز اللہ نے اسی لیے وہاں پیدا کی تھی کہ اگر علی کے سر سے لوگوں کو دشمنی ہو جائے، توجہ رکھیں، تخت شام، اپنے عقائد کے اندر نوٹ کر لیں اس چیز کو، پوری دنیا کی بڑی سلطنت یزید کی تھی، جو اسلام کے نام پر خلیفۃ المسلمین بن گیا تھا۔ توجہ رکھیں، توجہ رکھیں، مصائب نہیں ہے ابھی۔ اس اتنی بڑی سلطنت کو گرایا کس نے تھا؟ کبھی غور فرمائے؟ فلسفہ یہ کربلا، اتنی بڑی حکومت کو، اتنی بڑی سلطنت کو علی کی آواز نے گرایا ہے جو زینب نے نکالی تھی۔ یا علی یا علی یا علی۔ دو خطبے کوفہ والا، ایک دمشق کے طاغوت کے سامنے،
لوگ صحابی ایک ادھر بھی تھا، اس نے کہا میں نے سوچا علی کہاں سے بول رہا ہے، او علی کا لہجہ اللہ نے استعمال کیا ہے، زینب نے وہی لہجہ استعمال کیا جو اللہ نے استعمال کیا تھا۔ شام کا طاغوت سرنگو، علی کی آواز میں یہ طاقت ہے تو علی کی تلوار میں کتنی طاقت ہوگی؟ توجہ ہے؟ علی کے فرزند میں کتنی طاقت ہوگی؟ توجہ رکھیں آپ ذرا، میں اسی پر تمام کروں گا آج۔ کل ہم نے جلوس کا فلسفہ بتایا تھا، جلوس کی ایک اور ڈیفینیشن بتا دوں تمہیں، یہ کیوں ہم اس پر اتنی زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں۔ ضد نہیں، عبادت ہے، ضد نہیں ہے، عبادت ہے۔ قائد ملت جعفریہ، میں نقل کر رہا ہوں، 30 سال سے اس جماعت پر میری نظر ہے، ISO سے لے کر آج تک، 88 سے لے کر آج تک اس جریان میں ہوں۔ سن 1988 سے لے کر آج تک، 88 میں قائد شہید ہوئے، میں اس وقت کالج سٹوڈنٹ تھا۔ بعد میں قائد ملت قائد بنے، میری آنکھوں کے سامنے بنے۔ ایک دفعہ اندھے قتل میں ان کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کیا تھا نا قائد ملت کو، علامہ سید ساجد علی نقوی کو گرفتار کیا تھا نا، ناحق۔ جیسے کسی قتل سے علی کا تعلق نہیں تھا، ایسے ہی اس قتل سے ساجد نقوی کا قتل تعلق نہیں تھا۔ تو جب ان کو گرفتار کیا گیا، جو اندر ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے وہ آپ کو پتہ ہیں کیا ہیں؟ نہیں پتہ نا؟ تو میں 2 پوائنٹ اس کے اوپن کروں گا۔ ان کے سامنے ایک کاغذ رکھا جاتا تھا، اس قتل سے آپ کو نکالتے ہیں، ادھر دستخط کرو کہ عزاداری 4 دیواری کے اندر ہوگی، نافذ ہم کریں گے۔ کہنے والے کہہ رہے تھے نافذ ہم کر لیں گے، تو قائد ہے، تیرے دستخط چاہیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حسین کی طرح کٹ تو سکتا ہوں، عزاداری پر دستخط نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ثبوت پروف موجود ہیں اس واقعہ کے، یہ نہیں ہو سکتا، کٹ تو سکتے ہیں۔ دوسرا اہم پوائنٹ کیا تھا؟ تو دستخط کر، آذان کے اندر جو سپیکر میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا جاتا ہے یہ بند ہو۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ تو بڑی بڑی قوتیں بند نہیں کر سکی، اور کون کر سکتا ہے؟ اس جلوس کو بند کرنے کی سازش کہاں سے چلی ہوئی ہے؟ سن لے جلوس سے تکلیف کیوں ہے، ڈیفینیشن کیا ہے تیرے جلوس کی جو اتنے بڑے گھراؤ کیے جا رہے ہیں۔ سن 60 ہجری میں یزید کی بیعت ہوئی نا، سب جانتے ہیں ہوئی۔ کتنے پرسنٹ لوگ بچ گئے تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی؟ التفکر افضل من عبادت 60 سنہ او 70 سنہ۔ اہل البیت کے ذکر میں 1 گھنٹہ غور و فکر ایک بندے کا 60 سال اور 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ذرا سوچا کریں، چاہے گھر میں سوچیں۔ توجہ ہے؟ اس وقت آل ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، آل ورلڈ کی، آل ورلڈ میں 98% لوگوں نے یزید کی بیعت کی، 2% نے نہیں کی۔ وہ 2% نے اس لیے نہیں کی، سن لیں، ان 2% کا آقا اور مولا کہتا ہے مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں تو محمد جیسا ہوں۔ یہ معنی ہے حسین و منی، میں تو محمد جیسا ہوں۔ مجھے محمد نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، ذرا حسین کو حسین کے دماغ سے پڑھ۔ حسین فرماتے ہیں اگر میں بیعت کرتا ہوں تو رسول کی بیعت بنتی ہے۔
حسین اپنی ذمہ داری کو جانتا ہے. توجہ ہے، میں اگلا جملہ حسین ابن علی کا نقل نہیں کرتا، تیری فہم سے بالا تر ہے. حسین نے فرمایا مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا، میں تو محمد جیسا ہوں، نبی نہیں ہوں، رسول نہیں ہوں. مجھے محمد نے فرمایا ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اگر میں بیعت کرتا ہوں تو اسلام کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ محمد کی محنت کہاں ہے؟ قیامت تک آنے والوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ آدم سے لے کر خاتم تک جو دین پر قربانیاں ہوئیں، نبی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، توجہ ہے نا؟ تو ان کی محنتیں کہاں جائیں گی؟ مجھ جیسا، اس کو سمجھ، مثلی لا یباع مثلا، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. وہ قابیل جیسا ہے، سنتے جائیں، وہ قابیل جیسا ہے، وہ نمرود جیسا ہے، وہ فرعون جیسا ہے، وہ ابلیس جیسا ہے. توجہ ہے، وہ نمرود جیسا ہے، وہ فرعون جیسا ہے، وہ ابلیس جیسا ہے، وہ قابیل جیسا ہے. میں تو محمد جیسا ہوں، میں تو محمد میں سے ہوں. میں بیعت نہیں کر سکتا. یہ کتنے پرسنٹ تھے؟ 2%. توجہ رکھیں ذرا، اس وقت 2% بچ گئے. آج یزید سے 2% محبت کرتے ہیں، 98% نفرت کرتے ہیں. اس کو سمجھنا، اس کو کلٹی کو سمجھنا، اس کلٹی کو. یہ تقدیر کیسے بدلی ہے؟ حسین و حسینیت تقدیروں کو بدلتا ہے. حسین و حسینیت نظام کو تبدیل کرتی ہے. آپ کے علم میں نہیں یہ چیزیں. حسین و حسینیت تقدیریں بدلتی ہے. حر کی تقدیر حسین سے پہلے کافر، حسین کے قدموں میں مؤمن. یہاں ایسے تقدیریں بدلتی ہیں. تو اس وقت 2% بچے جنہوں نے بیعت نہ کی. 98% یزید کے آگے جھک گئے. آج 98% مسلمان یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. 2% اس سے محبت کرتے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تقدیر کس نے بدلی ہے؟ توجہ رکھیں. یہ نظام اس وقت کا 2% آج جو 98% بن گیا ہے، یہ تیرے جلوس اذان نے بنایا ہے. یا علی یا علی. اسی لیے تیرے جلوس کے آگے ہر جگہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہے. جلوس سے، تیری مجلس سے کسی کو کوئی درد نہیں ہے. تو گھر کے اندر جو مرضی کر. جلوس سے یزیدیت حسینیت میں تبدیل ہوتی ہے، یا یزیدیت کے چہرے سے اگر نقاب الٹتا ہے تو جلوس ہے. توجہ ہے. قائد نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. جلوس نکلے گا، جلوس چلے گا، جلوس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو جلوس کے اندر رش کرو، جلوس کو کبھی اگنور مت کرنا. ایک جملہ نقل کر کے آگے بڑھوں گا. جلوس میں جانا عبادت ہے، اس سے آگے بڑھ. اگر تو جلوس کے اندر چل نہیں سکتا، تو ویل چیئر پر چل، تو واکر پر چل. جلوس کی زیارت بھی عبادت ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یا علی یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے. جلوس کو سمجھ. ہم کسی کی زد میں نہیں لے کر جاتے.
پورا سال اس گھر کے آگے سے آپ کے جنازے گزریں، چاہے 200 بندہ ہو، کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ یہ کرسمس ڈے پر 25 دسمبر کو عیسائیوں کی ریلیاں چلتی ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ چلتی ہیں نا ریلیاں عیسائیوں کی، چلتی ہیں نا، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ڈھول ڈھمکے والے گزرتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہم شیعہ وہاں سے گزرتے ہیں، رشتہ داریاں کھاتے پیتے ہیں پورا سال، تکلیف نہیں ہے۔ جب ہم سیاہ علم اٹھا کر گزرتے ہیں، توجہ ہے، جب ہم سیاہ علم اٹھا کر گزرتے ہیں، او میرے بھائی تو کیوں چڑھتا ہے، یہ تو تیرے نبی کے نواسے کا علم ہے۔ پتا چلا تجھے ہمارے ساتھ کچھ مسئلہ نہیں، تجھے مسئلہ ہے تو حسین سے ہے۔ واضح کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ماتم اور عزاداری سے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے ماتم اور عزاداری اور جلوس سے دیگر لوگوں کا بغض پیدا ہوتا ہے۔ بغض تو اس کا پیدا ہوگا جس نے حسین کو مارا ہے، توجہ ہے، اس کے لیے تو بغض پیدا ہوگا جس نے حسین کو مارا ہے۔ وہ جو حسین کا محب ہے وہ تو خوش ہوئے گا، اس کے دروازے پر جلوس آیا ہے، اس کے دروازے پر جلوس آئے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ کل اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیزوں نے من، جونوں نے من، محرم تیزی سے آگے گزر رہا ہے اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ حق بہت بڑا ہے، ہم وہ عبادت اس طریقے سے نہیں کر سکتے، ٹائم کی کمی ہے، ورنہ باتیں بہت ہیں۔ عاشور والا دن کپڑوں کے خیمے، کربلا کی گرمی، یا کپڑے کے ہیں یا جانوروں کی کھال سے بنے ہوئے ہیں۔ کربلا کی گرمی اور پردے کی وجہ سے ارد گرد سے ڈھانپا ہوا ہے، آپ تھوڑی سی حبس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم ذرا خیال کریں کربلا کے میدان میں بیبیوں کا خیموں کے اندر کیا حال ہوا ہوگا۔ عصمت اور طہارت والی بیبیاں کپڑے اور چمڑے کے خیموں کے نیچے 3 دن سے پانی بند ہے۔ آلتش آلتش آلتش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، الماء الماء الماء، ہائے پانی، ہائے پانی، جگر جل گئے سادات کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے۔ عزاداروں آگے بڑھتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ ادھر کربلا کے میدان میں، ادھر خیموں میں یہ حالت ہے، ادھر آواز بلند ہے، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا۔ کوئی ہے جو ہم غریبوں کی مدد کرے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کے پردوں کی ضمانت دے دے؟ میں مسند شہادت پر آرام سے چلا جاؤں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ عزادارو، یہ جب مولا کا استغاثہ بلند ہوا ہے نا، تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک ایک تلمہ تم تم تم، پورا عالم کانپ گیا۔ پورے عالم کے اندر ایک طوفان اٹھا، ہر جگہ ملائکہ پریشان ہیں، حوریں جنت میں پریشان ہیں، عبادت والوں کی عبادتیں چھٹ گئی ہیں۔ کون مدد مانگ رہا ہے؟ جو پورے عالمین میں افضل ہے، جو کربلا کی زمین پر کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا۔ بیبیوں کی چیخیں بلند ہوئیں، رونے کی صدائیں بلند ہوئیں۔ جب بیبیوں کی صدائیں بلند ہوئیں، مولا خیام کی طرف آئے، خیام کے اندر آ کر بیبیوں کو تسلی دی، بیبیوں کو دلاسہ دیا۔ اتنے میں بی بی، ایک روایت میں ام کلثوم کے لفظ ہیں، ایک روایت میں زینب کبریٰ کے الفاظ ہیں، اپنے ہاتھوں پر 6 ماہ کے لال کو اٹھایا ہوا ہے،
مولا کے سامنے پیش کیا ہے، یا آقائی یا مولائی، اس کی ماں کا دودھ خشک ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہے، یا حسین مولا اس کی ماں کا دودھ خشک ہے، 3 دن سے پانی نہیں ہے، یہ اب قریب الموت ہے، یہ بلک بلک کر تھک گیا ہے، رونے کی قوت بھی نہیں ہے، اب اس کے لیے کوئی پانی کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ بتائیں ذرا باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اولاد والے بیٹھے ہو نا، وہ 6 ماہ کے بچے کو میری بیبیاں، میری مائیں، میری بہنیں، میری دختران بیٹھی ہوں گی، 6 ماہ کے بچے کو کتنا پانی چاہیے ہے؟ یا رسول اللہ، یہ تیری امت کا حال ہے، 6 ماہ کے بچے کو چند قطرے جب ماں اس کے منہ میں ٹپکاتی ہے، اس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، مسکرا کر ماں کے چہرے کی طرف دیکھ کر شکریہ ادا کرتا ہے۔ حالت لذا اصغر پر طاری ہے، امام اٹھا کر خیام کی طرف لائے، دست مبارک پر بلند کیا، اے قوم اشقیا، تو نے میرے شیعوں کو پیاسا مار دیا، تو نے میرے صحابہ کو پیاسا مار دیا، ایک میں ہوں، ایک یہ میرا لال ہے، یہ پیاس سے بلک رہا ہے، اس پر حالت لذا طاری ہے۔ حالت لذا اس حالت کو کہتے ہیں جب شکاری مچھلی کو پانی سے باہر پھینکتا ہے، وہ پانی کے لیے تڑپتی ہے، جب تڑپنے کی قوت ختم ہو جائے پھر دم اٹھا کر کبھی زمین پر مارتی ہے، کبھی اٹھاتی ہے، یہ صدا ہے ہائے پانی، ہائے پانی۔ جب یہ طاقت ختم ہوتی ہے کبھی خشک لب کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، اس کو حالت لذا کہتے ہیں۔ اصغر کبھی خشک لب کھولتا ہے، کبھی بند کرتا ہے۔ روایت کرتی ہے کہ کروٹ لینے کی ہمت حضرت علی اصغر میں نہیں ہے، بعض نے رونا بھی لکھا ہے۔ امام نے فرمایا اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے، اس چھوٹے سے لال پر رحم کرو، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ عزادارو، عمر ابن سعد نے حکم دیا، یا حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو کاٹ دے۔ اس نے کیسے حسین کے کلام کو کاٹا؟ کس طرح اس نے حسین کا دہن اقدس بند کیا، کس طرح استغاثہ بلند کیا۔ وہ تیر جو گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، وہ جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے مارا جاتا ہے، 3 شعبہ تیر ہوا میں فراٹے لیتا ہوا جب امام حسین کی طرف بڑھا، لگا اس گلے پر جو 3 دن سے پیاسا ہے، ذبحہ الی الاذن، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک چیر دیا علی اصغر کے گلے کو، خون کا فوارہ نکلا، نیچے دست مبارک رکھا، جب خون سے پر ہو گیا آسمان کی طرف پھینکا، ایک قطرہ بھی آج تک واپس نہیں آیا۔ وہ ماں نے تو پانی کے لیے بھیجا ہے، وہ پھپھیاں انتظار میں ہوگی، اصغر پانی پینے گیا ہے، ننھے سے جسد کو لے کر اپنے سینے سے لگایا حسین نے، اور لے کر بڑے خیام کی طرف، سوچتے ہیں خیموں میں لے جاؤں، کیسے لے جاؤں؟ خیام کی پچھلی طرف ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے شبیر دامن کو جھاڑ کے
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلی